الحمدللہ پہلے یہ حاجی ہیں جنہوں نے کرونا کے بعد آباد کیا ہے، الفضل للمتقدم، آئندہ کی فضیلتیں بھی ہمارے کھاتے میں۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ جگہ بھی ہمارے انتظار میں تھی۔ مولانا رومی نے کہا کہ اگر پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی بھی اپنے قدردانوں کو تلاش کرتا ہے، یعنی اگر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو چاہتے ہیں جو مولا کو چاہیں۔ میں نے کہا یہ جگہ مینا، عرفات، مزدلفہ، وہ بھی اس انتظار میں تھی کہ بھئی یہاں رونق بخشنے والے اور یہاں آ کر دین کا فائدہ اٹھانے والے آئیں، کیونکہ خزانے تو ہیں کہ لوٹنے والا نہیں ہے۔ خزانوں کو لوٹنے والا نہیں، تو میں کہ لوٹنے والے آئیں تو جگہ بھی خوش ہیں، ایسے لگ رہا ہے مجھے جگہ بھی خوش ہے کہ بھائی ہمیں لوٹنے والے ہمارے خزانوں کو پہنچ گئے۔ یہ عرفات کا میدان ہے، 9 تاریخ تو ہر سال آتی تھی، لیکن آج اور وہ بھی آئی بھی جمعے کی تاریخ آ گئی، اور جمعے کو رونق پوری بحال ہو گئی، ہر جگہ آتی آہو فغاں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور 70 حج کے برابر حدیث شریف میں آتا ہے، اشاعت کی روایت کہ 70 حج کے برابر ایک حج کا ثواب ہے جمعے کا حج، سبحان اللہ، اور سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں کسی کو سب براہ راست انعام عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا یہ جگہ بھی حاجیوں کی دار میں تھی، آج وہ بھی خوش ہیں۔ یہ حدیث میں تھا، ایک حدیث ہے اگر تو اس کو بعد میں ضعیف کا ہے، لیکن فرمایا کہ ان کو کنزن مخفی، اللہ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، احباب کا نورب، میں نے چاہا مجھے پہچانے جائے، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی کہ میرے خزانے سے فائدہ اٹھائے، میرا شکریہ ادا کرے۔ واہ اللہ واہ، یہ کیا چیزیں کریں، ہر مخلوق جو بھی مخلوق ہے سوائے انسان کے، اس میں تو کافر مسلمان اور جنوں کے، باقی سب اللہ کو مانتی ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اللہ واہ واہ کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیسا بنایا خدا نے۔ جگہ بھی میں کہ انتظار کر رہی انا کعبہ، اور صحیح بھی طواف زیارت، طواف تو ہو رہے تھے لیکن طواف زیارت جو سب سے بڑا طواف ہے جو پورے سال میں صرف 3 دنوں میں کیا جاتا ہے، 10، 11، 12 ہے کہ وہ مطاف اس طواف کے انتظار میں بھی یہ طواف کرنے والے ہیں، حج کی صحیح کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہم کو بخشی، پہلا حاجیوں کا لاٹ گیا ماشاء اللہ۔ پھر حاجی نے کہا کہ چونکہ حج مہنگا ہے تو میں نے کہا جب تک تمہاری کرانی ہوگی، لیکن اللہ نے تمہاری انویسٹمنٹ کرائی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خرچہ واپس مل جاتا ہے بلکہ ڈبل ملتا ہے۔ بے شک، پہلے 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ کر کے آتے تو 6 مل جاتا، 11 خرچ کر کے آئے ہو تو 22 ملے گا، ماشاء اللہ، بے اتنی شک، بڑی انویسٹمنٹ کرا دی۔ بے شک، حاجی خوش ہو گیا، حضرت دل بڑا کر دیا، بڑا ہو گیا، اتنی پرانی محسوس نہ کرو، یہ تو دیکھو جمعے کا حج نصیب ہو گیا، پہلے حاجی ہم ہو گئے وقفے کے بعد، اس لیے اس میں کبھی دل چھوٹا نہ کرو، خرچے پانی سے، حج کا خرچہ تو واپس آ جاتا ہے۔ میں جب پہلا حج کیا 1997 میں، بس کرو تو کوئی چیز نہیں تھی ہمارے پاس، لیکن گھر والوں کا اصرار تھا کہ حج کریں، تاکہ ہماری اولاد ہو جائے وہاں مانگے جا کر، ہمیں دربار سے شاید مل جائے گا، یہاں تو نہیں مل رہا، ادھر آ جاؤ، ادھر سامنے نہ بیٹھو، سائڈ پر بیٹھو۔ تو حضرت دیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے، ان سے مشورہ کی، کیا وسائل ہیں؟ میں نے کہا بھی گھر والوں کا زیور ہے، میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے نیا، وہ 45-50 ہزار کا بک جائے گا، کچھ قرضہ مردہ لے لے گا، اور میں چلے جاؤ، سارا زیور بھیج دیا، موٹر سائیکل بھیج دیا، چلے گئے 97 میں، اس سے 80,000 یا 90,000 روپے لگتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے طلا میاں بھی دے دی اگلے حج سے پہلے، اور گاڑی دے دی، سائیکل کی دے دی، سب کچھ واپس آ گیا، ڈبل ہو کر آ گیا۔
خود حضرت نے فرمایا بھی ہم تو خود کچھ قرضہ مردہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر ڈبل آ جاتا ہے، قرضہ بھی دے دیتے ہیں، بچت بھی ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، آج کا سفر عجیب سفر ہے، صحیح اس لیے خود حدیث شریف میں آتا ہے تابع بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ آگے پیچھے کیا کرو، فإنما ينفع الفقر والذنوب، یہ تمہارے فقر و فاقہ بھی ختم کر دے گا، تمہارے گناہ بھی ختم کر دے گا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہے ایسے اس سفر سے، ایسا سفر۔ ماشاء اللہ۔